السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کا دھماکہ سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ قیامت کے دھماکہ سیریز میں ہم سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے کہ قیامت سے پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں کون سی ظاہر ہو چکی ہیں، کون سی ظاہر ہو رہی ہیں، کون سی آئندہ ظاہر ہونے والی ہیں، ان کو جان رہے تھے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آج کی تاریخ میں کس طرح سے ہمارے سماج میں مال کیسے کمایا جائے۔ لوگوں نے اس کو اپنا ٹارگٹ بنا رکھا ہے، اسی پر اپنے ذہن کو انہوں نے پورا سینٹرلائز کر لیا ہے، مرکوز کر لیا ہے، جبکہ وہ مال حلال ہے یا حرام اس کی پرواہ لوگ نہیں کرتے۔ یہ بھی قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو آج ظاہر ہو رہی ہے۔ لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں، سماج میں دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی اس ہوڑ میں، اس ہوس کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، سر پٹ آنکھ بند کر کے، کہ مال کیسے آ جائے، دولت کیسے جمع کر لے، کیسے بڑی سے بڑی پراپرٹی بنا لے، حالانکہ اسے نہیں پتا وہ اس پراپرٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس دنیا میں رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کے بعد آنے والی نسل اس پراپرٹی کا کیا کرے گی، کس طرح سے اس کا استعمال کرے گی، اس کو نہیں پتا ہے۔ پھر بھی یہ سرپٹ بھاگا جا رہا ہے انسان، حلال حرام کی فکر کیے، تمیز کیے بغیر۔ تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑی اہم روایت ہے۔ لوگوں پر ضرور ایک ایسا زمانہ آئے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ آدمی اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال وہ کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ آج دیکھ لیجیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، کلوا من الطیبات، پاک اور حلال چیزیں کھاؤ، سورہ مومنون میں، لیکن اس کے باوجود اس کی فکر نہیں ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ ہر وہ گوشت جو سود اور حرام کمائی سے پروان چڑھتا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہی زیادہ مناسب ہے۔ جو شخص پرہیزگاری سے کام لیتا ہے اور شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، وہ لوگوں میں ایک اجنبی شخص سمجھا جاتا ہے۔ آج کی تاریخ میں اسے ضرورت سے زیادہ محتاط ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے، بلکہ اگر وہ رشوت قبول نہیں کرتا تو بعض اوقات اسے اپنے منصب یا ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فَمَنِ اتَّقَى الْمُتَشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ۔ جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچے گا وہ اپنے دین اور آبرو کو بچا لے گا، دین اور عزت کو بچا لے گا، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ جائے گا گویا حرام میں مبتلا ہو گیا، اس چرواہے کی طرح جو کسی کی چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چراتا ہے، قریب ہے کہ اس چراگاہ میں واقع ہو جائے۔ تو جب اس کے ارد گرد جائیں گے شبہ والی چیزوں کے، تو ممکن ہے کہ حرام چیزوں میں بھی ہم پڑ جائیں، جس طرح سے چرواہا کسی اور کی چراگاہ کے سامنے کے آس پاس میں اپنے جانوروں کو چراتا ہے، تو ظاہر ہے ان میں سے کوئی ریوڑ میں سے کوئی جانور نکل کر اس چراگاہ میں بھی منہ لگا لے گا۔ یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، حلال کمائی کی فکر اور حرام کی فکر، حلال اور حرام کی فکر کیے بغیر اگر ہمارا سماج مال و دولت جمع کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، مال و دولت کما رہا ہے، تو یقین جانیے کہ یہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں میں سے ایک علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کی فتنوں سے محفوظ رکھے، اور زندگی سے پہلے اور زندگی کے بعد یا قبر کے ہر جگہ ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، زندگی اور موت کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جائیے، شاہد اقبال سرابلی ٹائپ کیجیے اور میرے ویڈیوز دیکھیے، ان کو بھی شیئر کیجیے، لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارے جانے کے لیے جو یہ ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔